مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا خود سے پہلے 3 صاحبان اقتدار کی طرح کمزور حکمران تھے۔ ان کی وفات 1748 میں ہوئی تو ان کے اکلوتے بیٹے احمد شاہ بہادر 22 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ محمد شاہ اپنی کمزوریوں کے سبب ملک کے کئی صوبوں پر عملداری کھو بیٹھا تھا۔ احمد شاہ گو نوجوان العمر بادشاہ تھا، مگر نوجوانی کے باوجود اپنے والد کی نسبت کمزور حکمران تھا۔ صفدر جنگ کی صبرائی میں مغل امراء کی ایک جماعت نے انہیں تخت پر بٹھایا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا جو شکی مزاج اور کنجوس تھا نے انہیں دلی محل کے ایک کونے تک محدود رکھا۔ انہوں نے خود سے پہلے تخت کے ورثاء کی طرح کسی فوج کی کمان نہیں سنبھالی تھی۔ بڑے ہونے پر وہ کن ذہن، نرم خو اور بیوقوف نکلے۔ اپنی شخصیت تو تھی نہیں، کوئی دوسرا جسے اور جدھر چاہے ہانک سکتا تھا۔ مادری ملکہ ادھم بائی عوامی رقاصہ تھیں۔ جب انہیں احمد شاہ کے والد محمد شاہ سے متعارف کروایا گیا تو وہ انہیں اتنی بھائیں کہ انہیں ملکہ بنا لیا، لیکن انہوں نے اپنے اطوار نہ بدلے اور اپنے بیٹے احمد شاہ کے تخت نشین ہونے کو دربار میں اپنی بڑائی جتانے اور پیسہ سمیٹنے کا موقع جانا۔ ادھم بائی حکومتی امور خود چلانا چاہتی تھی۔ ہر روز اعلیٰ اعمال ان کی ڈیوڑی میں بیٹھتے اور وہ پردے کے پیچھے سے خواجہ سراؤں کے ذریعے ان سے بات چیت کرتی، درخواستیں وصول کرتی اور وہ ان پر حکم جاری کرتی جو حتمی ہوتے۔ احمد شاہ کی والدہ کے اپنے ذاتی ملازم جاوید خان جو نوجوان اور وجیح خواجہ سرا تھے اور طاقتور شخصیت کے مالک تھے سے قریبی تعلقات تھے۔ شاہی وقار میں تب کمی آئی جب خواجہ سرا جاوید خان دیرینہ شاہی قواعد کے برعکس شاہی حرم میں راتیں گزارنے لگے۔ احمد شاہ کے تخت سنبھالنے کے بعد جاوید خان کی ترقی کی رفتار تیز تر ہو گئی اور انہیں 6000 منصب سے نواز دیا گیا۔ مورخین کے مطابق احمد شاہ تخت نشین ہونے کے بعد مکمل طور پر شراب، بھنگ، چرس اور دیگر نشوں میں غرق ہو گیا۔ احمد شاہ کے دور اقتدار میں اخلاقی انحطاط کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ جلد ہی ریاستی امور میں جاوید خان نے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا، جس پر دیگر امراء کی مخالفت اور حسد کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ جاوید خان کے مد مقابل صفدر جنگ اور دیگر امراء اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہنشاہ اور ان کی والدہ نے جاوید خان کا حوصلہ بڑھایا تو انہوں نے 1748 میں صفدر جنگ کو قتل کرنے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ 1747 میں شہنشاہ کے ہم نام احمد شاہ ابدالی جو افغانستان کے حکمران تھے نے ہندوستان پر حملوں کا آغاز کیا، جس سے حالات بگڑنا شروع ہو گئے۔ احمد شاہ نے دلی کے تخت کی حفاظت کے لیے مراٹھوں سے معاہدہ کیا۔ یہ سب کچھ جاوید خان کے مشورے پر کیا گیا۔ صفدر جنگ یہ سب کچھ جان کر سخت حیران ہوا۔ جاوید خان کا اس بزدلانہ مشورے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ صفدر جنگ بادشاہ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ نہایت بری سلوک کے ساتھ پیش آیا تو اس کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ صورتحال بگڑی تو صفدر جنگ نے شہنشاہ پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور مخالفین سے صلح کر لی۔ پہلے جاوید خان پھر صفدر جنگ نے شاہی آمدن کے ذرائع قابو میں کر لیے۔ نتیجتاً شہنشاہ کے گھر اور خدام کے گھروں میں فاقوں تک نوبت جا پہنچی۔ شاہی فوج کی تنخواہوں کی ادائیگی مشکل ہوگی۔ شہنشاہ کی اقتدار پر گرفت کمزور پڑی تو دربار کے امراء میں سے عماد الملک نے مغل شہزادے عزیز الدین کو عالمگیر دوم کے خطاب کے ساتھ تخت نشین کر دیا۔ نئے شہنشاہ نے احمد شاہ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ ایک ہفتے بعد سابق شہنشاہ اور ان کی والدہ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ احمد شاہ بہادر سلیم گڑھ قلعہ میں قید رہے۔ شہنشاہ عالم ثانی کے دور میں 1 جنوری 1775 کو 49 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔
ان کے ایک بیٹے محمود شاہ بہادر بیدار بخت نے 1788 میں شاہ جہان چہارم کے طور پر مختصر حکومت کی۔ مغلیہ سلطنت کا بادشاہ عزیز الدین عالمگیر دوم مغل شہنشاہ جہاندار شاہ کا بیٹا تھا۔ وہ 1754 سے 1759 تک مغلیہ سلطنت کا بادشاہ رہا۔ وہ محلاتی سازشوں کا مہرا ثابت ہوا۔ عزیز الدین عالمگیر دوم کے عہد میں مغل حکومت پر مرہٹوں کا خاصا اثر اور رسوخ قائم ہو چکا تھا۔ وہ 60 برس کی عمر میں 5 سالہ اقتدار کے بعد قتل ہوا۔ شاہ عالم ثانی نے 1760 سے 1806 تک بحیثیت مغل شہنشاہ ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت میں خود مختار ریاستوں اور سلطنتوں کا قیام عمل میں آیا اور مغلیہ سلطنت کی حدود سمٹ کر دہلی تک محدود ہو گئی۔ اکبر شاہ ثانی نے مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ کے طور پر 19 نومبر 1806 سے 28 ستمبر 1837 تک حکومت کی۔ 1837 میں بہادر شاہ ظفر نے آخری مغل شہنشاہ کے طور پر اقتدار سنبھالا۔ 7 نومبر 1862 کو 82 برس کی عمر میں انہوں نے انتقال فرمایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے خاتمے پر انگریز تھال میں سجا کر ان کے تمام بیٹوں کے سر ان کے سامنے لے گئے۔ 1837 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا مگر اصل حکومت انگریزوں کے پاس تھی۔ انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجیوں کے قتل کے الزام میں عدالت کے ذریعے مقدمہ چلایا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو جلاوطنی کی سزا دی۔ 1858 میں انہیں زندگی بھر کے لیے رنگون بھیج دیا۔ رنگون ہی میں 6 نومبر 1862 کو مغلیہ سلطنت کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے انتقال کیا۔ ان کی موت کے ساتھ ہی دنیا کے عظیم شاہی خاندانوں میں سے ایک کا اختتام ہو گیا۔